اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227۔ وَإِنْ اور اگر عزم الطلاق کا وہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لے تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ 4 ماہ سے زیادہ کسی کو معلق نہ رکھو، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، یا تو قسم ختم کر لو، کفارہ دے دو، اگر فیصلہ دینا ہے تو دو، معاملہ ختم کرو، جو بھی کرنا 4 ماہ سے زیادہ کسی کو لٹکائے نہ رکھو۔ فرمایا کہ اگر معاملہ طلاق تک ہی آ جائے تو پھر طلاق دے دو۔ طلاق کے لیے طلاق کے الفاظ بولنے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ طلاق کا لفظ بول کر بھی بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو بولا ہی نہیں، اور کئی دفعہ بولتے نہیں لکھ کر دیتے ہیں، تو اللہ خوب جانتا ہے۔ بول کر لکھ کر جیسے بھی طلاق دینے والوں سن لو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کتنا انصاف والا ہے۔ اگرچہ مرد کو حاکم بنایا لیکن مالک نہیں بنایا۔ عورت مرد کے نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر آتی ہے، اور اس کے ساتھ نباہ بھی اس رب کی حدود میں رہ کر کرو۔ حدیں پار کرو گے یا پھر زیادتیاں ظلم کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا انصاف والا قانون ہو کر بھی آج کے لوگ کتنے جاہل غافل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس قانون، اس انصاف کو پڑھنے اور پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ لوگوں نے گھروں میں اپنی اجارہ داری اور حکومت بنا رکھی ہے، اور اپنے گھروں میں فرعون کی طرح حکمرانی کرتے ہیں۔ گھروں میں اللہ کا قانون نہیں بلکہ اپنا من پسند قانون نافذ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ جب گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین نہ چلائے جائیں تو ایسے گھر پھر قبرستان بن جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں جہاں زیادتیاں اور بے انصافیاں ہوں، وہاں پر بسنے والے لوگ زندہ لاشیں بن جاتی ہیں۔